خرابیاں اس لیے تھیں کہ جو ہمارا سرٹیفکیٹ ہوتے تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے پیچھے کچھ تو اچھے ادارے ہوتے تھے جن کے سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، کچھ ایویں مطلب ہے کہ کمائی کا ذریعہ بھی تھے. تو اب اس کو ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے. وہ نیشنل ایکریڈیٹیشن پاکستان کے ہر ہنر کا ادارہ جو ہے اس کی گریڈنگ کرے گی، اور گریڈنگ کر کے اس میں جو اجازت دے گی اور ان کے اوپر اپنی مور لگائے گی جہاں جہاں ایسے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان کو ہم سپورٹ کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں بھی آپ کے جو ہنر کی تعلیم کے سرٹیفکیٹ ہیں ان کی ویلیو ہوگی. اگر آپ اپنی انڈسٹری میں ایک مشینسٹ کی تلاش میں ہیں اور آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ جی میں مشینسٹ ہوں، تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ اس سرٹیفکیٹ کا کچھ مطلب ہے. اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ 6 مہینے ٹریننگ دینی پڑے گی. مجھے یاد ہے جب ہماری فیکٹری میں ہم نے ایک یہ جو CNC مشینز کے لیے ایک ضرورت تھی آپریٹر کی، تو ہم نے ایڈورٹائز کیا، تو جو انجینئرنگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم نے آج تک کبھی CNC مشین نہیں دیکھی. ماسٹرز ان میکینیکل انجینئرنگ جو تھے انہوں نے کبھی CNC مشین کی شکل نہیں دیکھی تھی. تو پھر کیا وہ تعلیم ہے اور اس کا کیا فائدہ. سو یہ لنکیج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو باقی تو انڈسٹریز کے اور باقی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلیم سے یا اسکل سے یا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں کوئی اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں کہ میں ٹریڈ پالیسی یا ان چیزوں پہ بات کر سکوں، لیکن یہ میں ضرور آپ سے ایشور کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کہیں گے وہ میں متعلقہ لوگوں کو، اور ہمارا تو جو کامرس منسٹر ہے وہ بھی آپ ہی کی برادری سے ہیں ماشاءاللہ، ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو سب چیزوں کا ادراک تو ہے. تو مہربانی، اور اس کے بعد کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں. جی تھینک یو سر. شوکت بالکل صحیح باتیں آپ نے فرمائی. اب ہمارے کچھ ہیں ممبران جو سوال کریں گے. سب سے پہلے میں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ میاں مصباح الرحمان، اگر کوئی بات ہے آپ. فواز نیاز صاحب ہے جی، پریزیڈنٹ ٹیکسٹ بک پبلشر ایسوسی ایشن، اور یہی میرے پاس مسائل لے کے آئے تھے. جس طرح جو آپ نے کمیٹی بنائی فائنانس منسٹر کی اور راجہ یاسر کے ساتھ، جس میں ہمارے مراد روز صاحب بھی تھے، میں نے راجہ یاسر سے اور فائنانس منسٹر ویری تھینکفل، ان کی 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں اور بڑے سیٹسفائی ہیں یہ ہاشم جمعہ بخش سے بھی اور راجہ یاسر سے بھی. کچھ کام ان کے ہو گئے ہیں، کچھ مسائل رہ گئے تھے، تو وہ اپنے آپ کے جو سوالات ہیں آپ پلیز کریں. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. طارق بھائی کا آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور منسٹر صاحب آپ کو بھی موسٹ ویلکم سر. سر کچھ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 ایشو اس وقت کرنٹلی یہ ہے کہ ہمیں NOC ایشو نہیں کیا گیا. وی ور پرووکڈ، اور دا ٹرمز وچ دے آفرڈ اس دوز آر ناٹ ایکسیپٹیبل فار اینی پبلشر. سو اب NOC ہمیں نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ سے ایک بہت سائے آف ریلیف ہمیں آیا، اور اس سائے آف ریلیف کو PCTB نے ایز اٹ از آلموسٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن سر انہوں نے یہ کیا، سر ایکچولی دے آر ٹرائنگ ٹو پلے گیم ود اس. اب انہوں نے ہمیں ٹائم یہ دیا کہ آپ نے 31 مارچ تک، 20 مارچ کو وہ اناؤنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 31 مارچ تک آپ نے اپنی ساری کتابیں علماء بورڈ سے بھی پڑھوانی ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایکسٹرنل ریویو کمیٹی سے بھی پڑھوانی ہے، اور 10 دن میں آپ اپنی سارے پبلشر ساری کتابیں 31 مارچ تک ہمیں جمع کروا دیں. سر یہ اٹس انبلیویبل اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. کسی بھی دنیا میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. سیکنڈ کوشچن سر، آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس NOC نہیں تھا، بکس واپس ریڈی ہیں ایز پر SNC، لیکن ہم نے NOC کے لیے اپلائی نہیں کیا. اب پنجاب PCTB یہ کر رہے ہیں کہ جو جن سکولز کو ہم کیٹر کرتے تھے، پرائیویٹ سکولز کو، اور وہ نارملی اپنی بکس بناتے تھے پبلک سکولز کے لیے، تو انہوں نے چونکہ ہمیں NOC نہیں دیا، اینڈ وٹ دے مووڈ از کہ دے آر پبلشنگ دیئر بکس وداؤٹ ایشوئنگ اس NOC. وہ اپنی وہ والی بکس جو ہیں وہ پبلش کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. سو دیٹ از آنیسٹلی اے ڈیتھ وارنٹ فار دی پبلشرز. سو وی کین ناٹ سروائیو لائک دس سر. اچھا، اب اس میں انہوں نے
این او سی کے حوالے سے ایک 2 پوائنٹس میں نے آپ سے شیئر کر دیے. ایک سر ہمیں تمام بکس اپنی علماء بورڈ سے رینیو کروانی ہے. اب اسلامیات میک سینس سر اور اردو بھی میک سینس, لیکن سر میتھمیٹکس, سائنس اور اس کے علاوہ سوشل اسٹڈیز اس طرح کی بکس کا اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہمارے لیے سر مشکل سر بہت زیادہ ہو جائے گی. تو جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ سنگل نیشنل کریکولم ہے تو وائی ناٹ سنگل نیشنل این او سی, اور ہم اگر سنگل نیشنل این او سی ہو جاتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے سر ہو, کیونکہ یہاں پہ پنجاب میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے پی سی ٹی بی کی سر میں ویری ڈیو ریسپیکٹ سر, وہ دے آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلے اس, اور وہ ہمیں بڑا اسکویز کر رہے ہیں سر. کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, کبھی کوئی نوٹیفیکیشن, اور وہ تھریٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ ہم اپنی بکس سیل نہ کریں. ابھی آپ نے اتنا, میں جب آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ملا تھا اقبال اس میں ایوان اقبال میں سر, آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ہمیں بلیو نہیں, ہم جا کے سو جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ویری گڈ, اور بیکاز آپ کے اینڈ پہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جیسی وہ نیچے آتی ہیں تو نیچے جیسی وہ آتی ہیں وہاں پہ آپ نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا, اس میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا ریڈ ٹیپزم, کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. بلیو می سر, وہ ریڈ ٹیپزم کی جگہ انہوں نے اب ریڈ ڈور لگا دیا اپنے دروازے کے باہر, اور ہم لوگ ان سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارے پبلشنگ کمیونٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں سر. میں اٹس ناٹ ایموشنل بٹ میں دیٹ از دا ریالٹی سر. تو کائنڈلی آپ اگر یہ 2-3 باتیں ایڈریس کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے. تھینک یو ویری مچ سر. جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یکساں تعلیمی نصاب کا نظام ہے, اس کو جتنے آسان طریقے سے ہم انٹروڈیوس کریں اتنا بہتر ہے. اور اس کے اندر بہت بڑا جو کام تھا وہ تھا کہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ یقیناً تھا کہ اگر سنگل کریکولم ہے تو سنگل بک بھی ہونی چاہیے. لیکن پھر ہم نے اس کو ریویو کیا. ہم نے کہا کہ پبلشنگ انڈسٹری جو ہے اس کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ سرکاری اسکولوں جو ہیں ان میں تو ٹھیک ہے آپ ہماری کتابیں پڑھائیں, اور ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس تیار کی. لیکن جو باقی ہے اس کے لیے اگر وہ لینا چاہتے ہیں, سو آور پالیسی واز ویری کلیئر. ایشو صرف این او سی کا تھا. اب اس کے اندر جو میری انسسٹنس کے اوپر جو کمیٹی بنی پنجاب میں, میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ May 24 تک سارے این او سیز جو ہے وہ ایشو ہو جائیں گے. یعنی کہ یہ کٹ آف ڈیٹ بھی انہوں نے دے دی کہ 24 مئی تک جو اپلائی کرتا ہے اس کو این او سی ایشو ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علماء بورڈ کا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ ایک پنجاب اسمبلی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا تھا. تو اب مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ صرف اسلامی کتب کے بارے میں تھا یا ساری کتابوں کے. اب انگلش کا سلیبس یا یہ ان کو مجھے نہیں پتا کہ وہ تعلق ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی قانون ہے تو وہ اس میں قانون کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک طریقہ ہے جس کو اپنانا پڑے گا. لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی کتاب ہم اپروو کرتے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپروو کر رہی ہے تو واقعی بھی کر دے. تو اس کے لیے ہم مزید میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن پہلے ویڈنسڈے کو میری چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی. میں نے اس کو پرزور انداز میں کہا اور ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے نہیں کہ صرف کہ آپ مجھے پسند ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلشنگ انڈسٹری کا بڑا رول ہے. ابھی جو 6, 7, 8 کی ہم کریکولم تیار کر رہے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم سرکاری کتابیں بنائیں نا, کہ ہم کریکولم بنا دیں, نصاب بنا دیں, اور اس میں فیصلہ نہیں ہوا, لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ 6, 7, 8 کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ پرائیویٹ پبلشرز بنائیں گے سرکاری اسکولوں کے لیے بھی. سو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی کا دل دکھائے, کیونکہ یہ آپ ضرور کنسیڈ کریں گے کہ پہلے ایسے کئی طریقے ہوئے ہیں, کئی کتابیں آئیں جن میں ایسی چیزیں آئی ہیں جن سے لوگوں کے دل دکھے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو صحیح طرح کی اسکروٹنی پروسیس جو ہے وہ کیا جائے. جی امجد جاوا صاحب ہے جی, ہمارے فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ.
Welcome back to your own हल्का. मैं अमजद जा रहा हूँ फ्रॉम मॉडल टाउन. माशाल्लाह जी, थैंक यू. बाजी मॉडल टाउन ने मुझे हमेशा बड़े उमुल बनीन के घर मुलाकात हुई. अच्छा, बड़े अच्छे वोटों से वो कामयाब हो गए हैं. मैं क्या पिछली दफा भी 3000 की लीड थी मॉडल टाउन से. It's not directly related to your own ministry, लेकिन चूंकि आप फेडरल कैबिनेट के रुकन हैं जी जी, तो आपकी एक तवज्जो दिलानी है. जी जी. मियां मिसबा साहब की तरह मेरा भी ताल्लुक फार्मा सेक्टर से है, तो मुल्क के लिए कुछ सोचना चाहिए और पड़ता है. जैसे कि जब इंडिया से हालात ख़राब हुए हैं तो इमरान खान साहब ने बयान दिया था हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर वर्क करेंगे. अभी तक आपका कोई इंसेंटिव नहीं आया कि फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बन रहे, तकरीबन 90% तैयार दवाइयाँ पाकिस्तान में बन रही हैं और 90% रॉ मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं. वी आर वे बिहाइंड. इस पे काम होना चाहिए. आप इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लाएं. और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करनी है, बायोटेक प्रोडक्ट, दैट इज द फ्यूचर ऑफ फार्मा. कि ये जो अभी आपने देखा कोविड के दौरान जो इंजेक्शन भाग के लोग लगवाते रहे, वो 15-16 हज़ार का इंजेक्शन था, वो या स्मगल हो रहा था या इम्पोर्ट हो रहा था. नाम इसको देन में नहीं है. भारत इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन. पाकिस्तान में बायोटेक का तकरीबन 2% भी नहीं कहा, बट दैट इज द फ्यूचर. हमारी मौजूदा दवाइयाँ ऑब्सोलीट हो जाएंगी विद इन 50 ईयर्स में, और हम उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए आइंदा नस्ल के. तो उनको ज़रा रियलाइज कराएं, कोई पैकेजेस दें ताकि जो हमारा इन्वेस्टर है वो इस साइड पे है जिसमें अभी प्यास है ना. फॉर्मुलेशन तो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुकी, लेकिन रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक प्रोडक्ट्स इस पे ज़रा जिक्र करें और इसके लिए कुछ मेहरबानी करें. हमारे जो हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट हैं डॉक्टर फैसल, बहुत ही अच्छे और बड़े हैं, और मुझे यकीन है कि वो इस पे ज़रूर करेंगे. मैं उनको कन्वे कर दूंगा कि बायोटेक जैसे आपने बताया, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो पहले शफकत खान, हाँ, उनको भी इस इन्वाइट कर लें, लेकिन मैं उनको कन्वे करूँगा. रहमतुल्लाह जावेद साहब है जी हमारे सीनियर मेंबर, और ये हमारी टेफ्टा के बोर्ड पे भी रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर चैम्बर को, और हमारी SME कमेटी को भी हेड करते हैं. बहुत शुक्रिया जनाब मिनिस्टर. जैसा कि आपको पता है कि महारत जो है वो आज से 50 साल पहले तो वही थी उस्ताद शागिर्द की. अब वही बात कि अब तो टेक्नोलॉजी ने ले ली है, और टेक्नोलॉजी के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है. और अगर नॉलेज नहीं है, और अभी आपने फरमाया कि CNC का वो बंदा नहीं मिल रहा था, और आज से 15 साल पहले जब CNC की मशीन यहाँ पर आई तो वो हमारे पास एक ही थी, सारे पंजाब में नहीं थी. हमने कुछ वहाँ पर सिखाया. खैर, चूंकि मैं तो प्योरली टेक्निकल एजुकेशन का बंदा हूँ, तो इसलिए मैं टेक्निकल एजुकेशन पर ही बात करना चाहता हूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि जी नेवटेक का एक बड़ा अहम रोल है और उसको हर वक्त जारी रहना चाहिए. ये मैं कंफर्म करता हूं कि अब आपके आने के बाद अब उसमें बहुत बेहतरी आई है. और उसकी सर्टिफिकेशन का मसला आपने खुद ही बात कह दी. ये तो 12-12 हज़ार रुपए पे सर्टिफिकेट आज से 10 साल पहले बिकता था. जब मैं स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन पंजाब था 10-12 में, तो माफिया ने मुझे तंग कर दिया, मुझे काम नहीं करने दिया. आखिरकार मैंने उनको FIA को करा के उनसे काफी एक बड़ी रकम रिकवर करवाई, लेकिन वो जो मेरा टाइम था वो उनको ही एड्रेस करने में लग गया. मैं कोई काम तो कर ही नहीं सका. तो मैं ये समझता हूं कि अब आपने इस सर्टिफिकेशन पर जो एम्फेसाइज किया है दैट इज वेरी गुड एंड मस्ट कंटिन्यू. नंबर 1. नंबर 2 सर, देखें ना वही बात, प्रमोटर, ओवरसीज प्रमोटर जो है वो आपसे NOC लिए बगैर, कंफर्मेशन किए बगैर किसी बंदे को बाहर नहीं भिजवा सकता. नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वही बात, वहां पर जब हमारा आदमी पहुंचता है तो वो काम नहीं कर सकता और वो $25 की बजाय $12 पे काम करता है, या उसको काम नहीं मिलता. और अगर काम नहीं मिलता, एक तो मुल्क की बदनामी होती है, और दूसरा पीछे सर वो अपनी माँ का जेवर बेच के गया होता है, उधर माँ मर जाती है, उधर बेटा मर जाता है. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्टिफिकेशन की तरफ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए.
ورنہ ہم نہیں کر سکیں گے. اسکل ڈیولپمنٹ کونسل کے لیے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو ملا تھا 2 سال آپ کے دفتر میں حاضر خدمت ہوا تھا. وہ ہم ایک بورڈ پر بھی اکٹھے ہیں مال ٹاؤن میں, آپ کو پتا ہے وہ ڈور آف اویئرنیس میں. تو اس میں نے گزارش کی تھی کہ اگر تو حکومت پاکستان اس کو صحیح طریقے سے چلانا چاہتی ہے اور آپ کی پیٹرنیج اویلیبل ہوگی تو میں تو پھر بھی خدمت کے لیے تیار ہوں. لیکن اس میں اب کافی عرصہ گزر گیا اور اب میں نے پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اگر یہ کام ہو رہا ہے سر تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہر حالت میں ایک مضبوط کنٹرول کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے بغیر پھر ہم وہیں پر رہیں گے جہاں پر ہم پچھلے 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بہت اچھی, بڑی مبارک ہو آپ نے امپلائمنٹ ایکسچینج کا کام شروع کیا. یہ بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. امپلائمنٹ ایکسچینجز سارے پاکستان میں ہونی چاہیے. آخری بات سر, یہاں پر سلیبس کی بات ہوتی ہے سر. سلیبس جو ہے, میں کراچی گیا تھا, انہوں نے بلایا تھا مجھے, ٹیپٹا نے, شہزاد سلیم صاحب اس وقت منسٹر ہوتے تھے, تو میں حکومت سندھ کی دعوت پر گیا تو میں نے وہاں پر 1-2 دن ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پیشکش پلاس تو ایک ہی ہے سر. کسی اور جگہ پر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنیکل کے سلیبس ہے وہ اکراس دا کنٹری ایک ہونا چاہیے. اگر اس میں فرق ہوگا تو کراچی والا لاہور آ کے کام نہیں کر سکتا اور لاہور والا ابو دھابی جا کے کام نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ سر. کیونکہ یہ انڈسٹری کو بہت ریلیٹ کرتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بارے میں بتاؤں. اب ہمارا پلان کیا ہے؟ ہم نے ایک نیشنل ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا. اس کا ہیڈ ہم نے مقرر کر دیا ہے. آپ کو نام یاد ہے ان کا؟ اسلام آباد کے وہ ہیں, اپنا بزنس مین ہے, انڈسٹریلسٹ ہے, جو کہ اس کے ہیڈ ہیں, اور اس کے پورا سٹاف ہوگا, پورا بجٹ ہوگا, اس کا سب کچھ ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے پاکستان کے جتنے بھی ہنر کے ادارے ہیں ان کو وہ ٹیمیں بنائیں, ان کا طریقہ کو بنائیں, ان کو وزٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ تعلیم کس قسم کی دی جا رہی ہے. اس کے مطابق وہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو گریڈ کریں, چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو. جب گریڈنگ ہو جائے گی تو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ تعلیم ہنر کی ہو سکتی ہے تو ان کو ایکریڈیٹیشن نہیں ملے گی. ایکریڈیٹیشن صرف ان کو ملے گی جو کہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہنر کی تعلیم دے سکیں, اور اس پہ گورنمنٹ کی سٹیمپ لگے گی. ان کی جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا اس پہ گورنمنٹ کا سٹیمپ لگا ہوگا, تاکہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی, ہزاروں ٹریڈز ہیں. ہم نے تقریباً 300 ٹریڈز ایسی ہیں جن کے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن سٹینڈرڈ بنا دیے ہیں. وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ یکساں ہونا چاہیے. مثلا اگر ایک پلمبنگ ہے تو پلمبنگ کا گریڈ 1, 2, 3, 4 بن گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشینسٹ ہے اس کا بھی گریڈ 1, 2, 3 بن گیا ہے. وہ سارے پاکستان کے لیے. اگر کوئی ایسی ٹریڈ ہے جس کو جو نہیں آتی ہے تو اس کے بھی سٹینڈرڈ بن رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی سٹینڈرڈ بن رہے ہیں سب. تو یہ بڑا کام ہوتا ہے نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن سٹینڈرڈز بنانا, اور ہم اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے سرٹیفکیشنز کی انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں سٹی اینڈ گلڈ وغیرہ, ان کے ساتھ ہم ایک رابطہ کر کے, یہ تو کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں, نہیں تو یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہت آگے نکل جانا تھا. لیکن انشاءاللہ ابھی کیونکہ ہمارے پھر تعلیمی ادارے بند ہو گئے, ووکیشنل ادارے بند ہو گئے, باہر ٹریول کرنا مشکل ہو گیا. لندن میں ابھی بھی آپ جائیں تو 14 دن کی آپ کو وہ کوارنٹین کرتے ہیں. سو کئی چیزیں ڈیفیکلٹیز آئی ہیں, لیکن میں یہ آپ کو اشور کرتا ہوں. امپلائمنٹ ایکسچینج آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہ اس کے اوپر ویب سائٹ پوری جو ہے وہ اب آپ کے پاس یہ سب کے پاس ہوگا کہ آپ ایکسس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کوالیفیکیشن کے کیا لوگ اویلیبل ہیں, اور دیٹ ول بی اے گریٹ ہیلپ کہ آن لائن اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہو جائے.
میاں ریاض الرحمان صاحب ہیں جی، سرونگ اسکول الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کنوینر بھی ہیں ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کے لاہور چیمبر. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پریزیڈنٹ طارق مصباح صاحب کا، وائس پریزیڈنٹ طاہر صاحب کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ جناب شفقت محمود صاحب کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے آج ٹائم دیا ہمیں. اور آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا سر، وہ میں نے اپنی کال میں بھی وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہ آپ نے بہت ایک احسن کام کیا ہے، اور میں اس کو پہلے بھی اپریشیٹ شروع دن سے کرتا رہا. اور واقعی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت سے اور کس طرح کس جذبے سے وہ بنایا ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ، اور بہت خوشی ہے کہ آپ کی طرح کے وزیر تعلیم ہمارے پاس موجود ہیں سر. سر چند مسائل ہیں اسکولس کے، جو ابھی جیسے فواد صاحب نے بھی بات کی کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں جیسے نہیں لیا جاتا، اسی طرح اسکولس اونرز کو بھی یہاں پہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہی ریکویسٹ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں. آپ کی جو پنجاب کی آپ ہی کی ٹیم ہے، وفاق کی ٹیم پنجاب ہے، اور پنجاب کو اگر آپ انسٹرکشنز دے دیں یا ان کو یہ اس بات پہ قائل کر لیں کہ آپ اسکولس کو بھی اعتماد میں لیں، آپ پبلشرز کو بھی اعتماد میں لیں، آپ ہم سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو بھی اپنی پالیسی بنائیں گے وہ زیادہ مؤثر ہوگی. سنگل نیشنل کریکولم بھی سر جب تک اسٹیک ہولڈر اعتماد میں نہیں آئیں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اسی میں اسکولس اونرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، پبلشرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے. ہم سب ایکومولیٹو مل کے یہ ایک کام کر سکتے ہیں جو کہ ہماری بہتر نیشن کے لیے واضح ہوگا انشاءاللہ. تو سر میری اس میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور ہمیں آپ بتا دیجئے کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ اسٹیک ہولڈر کو یہاں پہ امپورٹنس دی جا سکے. ہمیں یہاں پہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، بات سنتے بھی ہیں تو وہ آج کی حد تک بات ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے، اگلے منٹ میں دوبارہ وہی پالیسی آ جاتی ہے جو انہوں نے سوچی ہوتی ہے یا جو انہوں نے اپنی پلان کی ہوتی ہے. میری چند دن پہلے بھی مراد راز صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے، میں گیا ہوں، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے. وہی سیم ریکویسٹ سر میں آپ کے بھی پیش خدمت کرتا ہوں. سر ایک تو گزارش یہ تھی ہماری کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ لگا دیجئے. جیسا کہ سر بلوچستان میں، سندھ میں اور KPK میں بہت کم کیسز ہیں، تو ہماری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان ایریاز کو یہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے اور یہاں پہ بچوں کو آنے کی اور ریگولر اپنی اسٹڈیز کی پرمیشن رہنی چاہیے. پنجاب میں جن ایریاز میں پرابلم ہے سر وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والی پالیسی اپنائی جائے، اور جن ایریاز میں سر بہت زیادہ پرابلم بھی ہے وہاں بھی اسکول کا اور بچوں کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ منقطع نہ کیا جائے، کسی بھی طرح سے وہ دونوں لنکڈ اپ رہیں. میں نے سر مراد راز صاحب کو بھی گزارش کی تھی کہ ایٹ لیسٹ 2 days بچے کو اسکول بلا لیا جائے، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انتہائی حالات خراب ہیں تو بچے کو 1 دن اسکول بلا لیجئے. آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں اور آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں، تو اس طرح صرف 2 days اسکول کھلے گا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ لنکڈ اپ اور لائنڈ اپ رہیں گے. تو سر اس پہ ذرا آپ بھی، تو گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے گا. ویلکم راجہ یاسر صاحب، پروونشل منسٹر فار ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اینڈ IT ٹو لاہور چیمبر. تھینک یو سر فار جوائننگ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. سر اس میں فردر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اسکولس کو شفٹوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، 2 shifts کر دیجئے، 3 shifts کر دیجئے، تو ہم اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے سسٹم کو مینیج کر لیں گے. آپ نے پہلے اسٹرینتھ 50% کی تھی، اگر آپ اس کو 20%، 25%، 30%، 40% پر شفٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو سر اس میں ایک اور لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمیں فائنینشیل پیکج دیا جائے جیسے باقی انڈسٹریز کو دیا گیا ہے، تاکہ اس وقت جو ہمارے چھوٹے سکولز ہیں، جو سرونگ سکولز ہیں یا جو چھوٹے لو کاسٹ سکولز ہیں، وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے رینٹ بھی نہیں دیے ہوئے، سیلریز بھی نہیں ان کی پینڈنگ ہے، تو وہ اس طرح کچھ کمپنسیشن ان کی ہو جائے گی اور نظام تعلیم اور خاص کر کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. شکریہ جی ریاض صاحب. میں ویلکم کرتا ہوں یاسر صاحب کو. یہ ہائر ایجوکیشن کے ہمارے وزیر ہیں، لیکن ان کے توسط سے ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ لوور جو اسکول ایجوکیشن ہے ان تک پہنچانے کی، ویسے تو خیر میں مراد کو کہتا رہتا ہوں. اور پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے شخصا تعلیمی نصاب کے بارے میں بات کی، اور بالکل بات آپ کی درست ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز آپ لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن ہونی چاہیے. اور اچھا ہے کہ 2 دن پہلے آپ کی مراد راز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انٹریکشن
کا سلسلہ ہے جو کہ آگے چلایا جا سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور راجہ یاسر صاحب کو پتہ ہے ہماری ساری میٹنگز میں موجود بھی ہوتے ہیں, ہماری انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ ہوں. مطلب ہے ایسے حالات میں جب کہ ہمیں ہیلتھ والے بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی حالات بڑے یہ ہیں, ہم پھر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں. اب یہ آپ نے مختلف تجاویز دی ہیں کہ جی 1 اور 2 ڈیز کے لیے. آپ نے کہا, ہم نے کے پی میں یہ ٹرائی کیا تھا کہ بچے اسکول ایک دن آتے تھے, اپنا ہوم ورک لے کے چلے جاتے تھے تاکہ ان کا یہ ایک آنا جانا جو ہے اسکول میں قائم رہے اور ہوم ورک بھی جو ہے وہ چلتا رہے. سو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے. ہماری 24 تاریخ کو میٹنگ ہے جس میں ہم نے, لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں. اور ابھی تک جتنی بھی ریسرچ نظر آئی ہے اس میں ہمارے جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا یہ خیال ہے کہ اسکولز جو ہیں ان کے ساتھ لنک ہے انفیکشن کی اسپریڈ کا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر, اس کی وجہ ہے کہ اسکول جو ہے نا 5 کروڑ بچہ میاں صاحب اس وقت اسکولوں اور یونیورسٹی مطلب تعلیم کے ساتھ ہے 5 کروڑ. تو وہ ایک آپ کا سگنیفیکنٹ پورشن ہے آپ کی پاپولیشن کا. تو جب سارے اسکول کھل جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ان کی ساتھ ہوتی ہے, ٹیچر ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کنٹین والے فلاں فلاں, سو ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جو اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ پھر پھیلتی بھی ہے. تو جو ابھی ہم نے 2 ہفتے کے لیے چند جگہ بند کیے تھے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ذرا انفیکشن کا جو سائیکل ہے اس کو توڑیں. اور آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی, آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ابھی تک بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جن ضلعوں میں جہاں جہاں مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے. اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پنجاب کی طرف سے ہمیں کیا ایڈوائس آتی ہے. تو اس میں راجہ یاسر صاحب اور مراد راس میٹنگ میں ہوں گے تو وہ پھر ہمیں بتائیں. ڈاکٹر یاسمین بھی ہوں گی تو ان کا سارا مل کے تو وہ ایک متفقہ فیصلہ جو ہے ہم میٹنگ میں کریں. جی سر. قاسم عباس صاحب ہیں اردو بازار سے, ہمارے کنوینر بھی ہیں کمیٹی کے ادھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے CNC کے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ فوری اقدامات کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلے. طاہر منظور صاحب ہمارے VC, انہوں نے بھی بہت ہی اس میں افیکٹو رول ادا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں شفقت محمود صاحب کا, منسٹر ایجوکیشن, وہ یہاں پہ موجود ہیں. جناب راجہ یاسر صاحب, منسٹر ہائر ایجوکیشن. گزارش یہ ہے منسٹر صاحب کہ جب یہ مسائل ہمارے شروع ہوئے تو کیفیت جو تھی نا, ایک جو بالکل ایک کیفیت ایسی تھی جو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مطلب لاک ڈاؤن ہو گیا, اسکول بند ہو گئے, ہمارے بزنس بند ہو گئے. اس میں کنٹینیوس پورا سال جو ہے نا اس پورا جو سیکٹر ہمارا ہے وہ اس میں مبتلا رہا ہے اس بات میں کہ ہم اپنے مال نہیں بیچ سکے. جو پرائیویٹ پبلشر تھے ان کے مال جو جہاں پہ انہوں نے بھیجے ہوئے تھے واپس آنا شروع ہو گئے. اور 20 لاکھ کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ وابستہ ہیں اس پیشے سے, اس ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ان کے جو روزگار سے وہ داؤ پہ لگے ہوئے تھے. اور واقعی یہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ ذہنی مریض بن گئے. تو لہذا یہ جو ہمارے بھائی جان نے جو تجویز دی ہے کہ اسکولوں کو 2 شفٹ میں کر لیا جائے یا 3 شفٹ میں کر لیا جائے کر کے, کیونکہ جب اسکول کالج یونیورسٹی چلیں گے تو پوری سائیکل چلے گی. اس کو احتیاطی تدابیر کے تحت ہی اس کو مطلب امپلیمنٹیشن کیا جائے. اور اس کی سب سے ضروری بات جو ہے کہ تھوڑا سا نظام چلتا رہے تاکہ جو اینڈ ہمارا جو ٹریڈر ہے, جو اردو بازار کے پبلشر ہیں, جو پورے پنجاب میں جو پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں, جو ٹریڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی روزگار کا سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے. وہ وابستہ ہے ان انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اسکولز کے ساتھ, کالجز کے ساتھ, یونیورسٹیز کے ساتھ. لہذا بہت پریشانی ہے. اس پریشانی کو بھی گورنمنٹ اسی طرح ٹیک اپ کرے جس طرح کہ سنگل نیشنل کریکولم کا جو سلیبس تیار کیا گیا, جو کہ انتہائی اچھا قدم ہے جس کو ہم سراہتے ہیں.
جس پہ لاہور چیمبر آف کامرس جو ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اور مسٹر پریزیڈنٹ جناب طارق مصباح صاحب نے اس معاملے کو اسی طرح لیا جیسے کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے اور ہمیں ساتھ لے کے چلے، اور ہماری باتیں سنی گئیں اور ہماری باتیں مانی گئیں. کچھ جو مسائل تھوڑے سے رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت انتہائی اچھا قدم ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم پورے ملک میں اور پنجاب میں اسپیشلی اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. لیکن جو کیفیت ہے نا کہ جو ہم ایک دن سوچتے ہیں اس کو فیصلہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو وہ ذرا کیفیت چینج ہوئی ہوتی ہے، فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہمارا آگے بروکر ہے، جو ہمارے آگے دکاندار حضرات ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے ایک مال سٹاک کرنا ہوتا ہے وہ بے یقینی کی کیفیت میں ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں نہیں اس طرح معاملہ چل رہے جس طرح چلنے چاہیے تھے. تو لہٰذا جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی مطلب بالکل اس میں ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کو لیا جائے اور ان کی بات سنی جائے، اور اس معاملے کو کیونکہ ہم سب لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ان کو بھی اس کا پارٹ آف رکھا جائے ہر صورت. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عرض یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی ہے، ہم تو تعلیم کے وزیر ہیں اور اس لیے ہمارا تو سارا فوکس یہ ہے کہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور ہماری کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ مجبوری آ جاتی ہے کہ جو ہیلتھ کے اسٹیٹسٹکس ایسے آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیری پھر ذمہ داری ایک اور بھی آ جاتی ہے کندھوں پہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی خرابی ہو گئی تو اس کی بڑے ریپرکشنز ہوتے ہیں. سو بہرحال، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ اسکولوں کا سلسلہ چلے. جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، راجہ یاسر صاحب میرا خیال اسے آشم والی میں، تو میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا، ہم نے تو ان رائٹنگ پنجاب گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھا، اور اس کے بعد ہمارے کہنے پہ یہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے ساری چیزیں تقریباً ریزالو کر دی ہیں. ایک چیز راجہ صاحب رہ گئی ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا گیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس کا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جی ایک تو 31 مارچ تک ساری کتابیں جو ہے سبمٹ کر دیں، اور دوسرا انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ کوئی رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کہ جی ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے. ہاں کتنا ہے؟ نہیں، لیکن پہلے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک پیسہ بھی پر بک پر اب نہیں ہے. تو آپ نے ہمارا پال دیکھی ہے؟ نہیں تو 31 مارچ تک، مئی 24 کا بتایا گیا. ذرا آپ بتائیں گے کہ آپ تو میٹنگز میں موجود تھے. بیسیکلی جمع آپ نے بھی کرانی ہے، لیکن مئی تک آپ کو جواب دے دیں گے، یہ انہوں نے کہا. کتابیں تو آلریڈی آپ کی بنی ہوئی ہیں نا. آپ نے اپنی کتابیں جمع کرا دینی ہے، باقی پروسیس جو ہے 24 مئی تک ختم ہو جائے گا. سر ود ڈیو ریسپیکٹ سر، internal review and then for the board. And after these two exercises, we have to submit the books with PCB before 31st March میں. سر اس میں دو پرابلم. یہ کہتے تھے کہ جلدی ہمیں جواب دیا جائے. اگر جواب جلدی لینا ہے انہوں نے تو پھر ان کو سبمٹ بھی جلدی کرانی پڑیں گی، نہیں تو وہ ڈیٹ آگے ان کو مئی تک جواب چاہیے نا. تو اگر مئی تک ہم وہ لے کے اگست یا وہ تو اگست سے ہم واپس مئی تک ان کو کنونس کیا اسکول ایجوکیشن کو، اس کمیٹی نے کہ اس کو مئی میں لے کے آئے، تو آبویسلی ان کو بھی تو 1.5-2 ماہ چاہیے اس کو ریویو کرنے کے لیے، یا پھر یہ پروسیس ختم کر دیں. اس میں صرف یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو انہوں نے خود کروانا ہے بورڈ سے. یس جی سر، میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی سجیشن سر کہ ٹائم فریم رکھ دیا جائے، لائک بورڈ ہمیں 2 مہینے میں NOC دے دے کسی بھی بک کا، اور فرسٹ کم فرسٹ سروس اور ڈیڈ لائن کو ویو کر دیں، اور ایک پیریڈ رکھ دیا جائے 2 مہینے کا، بورڈ ہمیں آپ ایسے کریں نا، بعد میں آپ میٹنگ کر لیں سر.
हम इनसे मिले सर और आई वाज सो हैप्पी सर, और माशाल्लाह इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे केस को एड्रेस किया, बल्कि मुझे लग रहा था कि राजा साहब नहीं बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं। सो इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता था। तो अगर राजा साहब हमें टाइम देते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा है सर। ये जो उलमा बोर्ड है ये आपका प्रोफेशनल असेंबली की एक्ट है? इसमें सर जो बात अहम है वो ये है कि ऑलरेडी इनका काफ़ी तो ज़ाहिर जैसे मनवानी है आप एक आपसे मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या वो कितना इतनी लीवरेज उन्होंने कहने पे ही दी है, काफ़ी हमने उनको कन्विंस किया है। ठीक है जी, राइट और दो तीन जी जी जल्दी आज मैं माइंड साइंसेस ट्रेनर हूँ और मैं चाहती हूँ आपकी तवज्जो एक चीज़ के बारे में दिलाना चाहती हूँ। ह्यूमन माइंड जो होता है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, क्या फ़र्क होता है कि एक वजीर बन जाता है और एक आम सा बंदा रह जाता है अनसक्सेसफुल है कि उस वजीर की एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है, एक खास किस्म का उसको माहौल किस वो इक्वली एक लेकिन उस तबके के लोगों के मुताबिक उनका माइंड किस तरीके से वर्क करे कि वो सब ग्रो लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि मिले तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक नोबल कॉज के लिए मैं पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहूँगी ट्रेनिंग फील्ड में, और लाहौर चैम्बर की कन्वीनियर होने के नाते भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की आई वुड लव कि कुछ लोग यहाँ से सोसाइटी से उठें जो पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ऑन दिस। गुजारिश ये है कि सारे स्कूलों के स्टैंडर्ड एक बराबर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अमेरिका में भी अगर आप जाएं या डेवलप वर्ल्ड में भी जाएं तो अगर आपका जो एरिया चेंज होता है तो स्कूल के वैल्यूएशन भी चेंज हो जाती है। सो बल्कि किराए बढ़ जाते हैं जहां पे स्कूल डिस्ट्रिक्ट जिसको जो अच्छा बेहतर होता है जी। सो वेरिएशन तो हर जगह है, लेकिन ये जो हमने यकसा तालीमी निसाब इंट्रोड्यूस किया इसका मकसद ये था कि कम से कम निसाब पहले एक जैसा करें। अब हमारे लिए चैलेंज क्या है कि निसाब बनाना और उसको रिव्यू भी करना है, उसके अंदर कई चीज़ें आएंगी जो कि प्रैक्टिस में पता लगेगा कि उसको ठीक बेहतर किया जा सकता है, वो भी करेंगे। अब दूसरा चैलेंज है टीचर ट्रेनिंग, कि जो एक गांव का स्कूल टीचर है और एक जो एक एलीट प्राइवेट स्कूल का टीचर है उसकी कैपेसिटी को हमने एक बराबर कैसे करना है, वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके ज़रिए ज़रूरी नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए इस टीचर को लाहौर लाना पड़े या कहीं लाना पड़े, वो जहां पर मौजूद है टैबलेट के ज़रिए डिस्टेंस लर्निंग मेथोडोलॉजी के ज़रिए उसको रोज़ लेसन भी आ सकता है, रोज़ मॉनिटर भी हो सकता है। अब टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मौके फराहम कर दिए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो इसलिए इंशाल्लाह आई एम सो सॉरी, आई विल ऑब्जेक्ट कि पब्लिक सेक्टर के अगर टीचर्स इतने ही अच्छे हों कि डिस्टेंस लर्निंग करना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम ही कोई ना हो। तो हमने उनको लाना है इस चीज़ के ऊपर कि हमने डिस्टेंस लर्निंग करनी है, क्योंकि अगर डिस्टेंस लर्निंग से जहां आप चंद 100 या चंद हज़ार लोगों की ट्रेनिंग करते थे, यहाँ पे कई लाख टीचर्स की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट बैकअप सिस्टम। व्हाट यू रियली नीड इज अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम। वंस यू हैव अ प्रॉपर बैकअप सिस्टम, वो तो एक टैबलेट है, आपने एक टीचर को टैबलेट देनी है और उसको मॉनिटर करना है, उसको लेसन भेजना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ये भी है कि वो जब सफ़ा उल्टाएगा ना अपनी टैबलेट का तो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा कि उसने एक्चुअली पढ़ के सफ़ा जो है उसको उल्टाया।
سو دیر آر بہت ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے اینڈ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو یوز ٹیکنالوجی فار ٹیچر ٹریننگ. اسی طرح جو باقی فیسلٹیز ہیں وہ تو نیچرلی فرق ہوں گی کہ اب ایچسن کالج کی فیسلٹیز اور ایک دیہاتی اسکول کی فیسلٹیز میں فرق ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ انویسٹمنٹ کر سکیں اس میں, لیکن اس چیز میں ٹائم لگے گا اور سارے اسکول کبھی بھی ایک جیسے برابر نہیں ہوں گے. تھینک یو سر. حاجی آصف سیر صاحب ہیں جی, ہمارے بورڈ ممبر ہیں جی لاہور چیمبر کے. تھینک یو ویری مچ. بھائی صاحب بس 2 منٹ ہیں, انہوں نے جانا ہے. سر ایک منٹ. ہاں بس. تھینک یو ویری مچ مائی آنریبل پریزیڈنٹ صاحب. میرے منسٹر صاحب سے 2 کوشچن ہیں سر. ایک پہلا تو ہے سلیبس کے بارے میں. سر 35 سال پہلے ایک اسٹوری تھی مسٹر چپس, وہ پڑھتے تھے مسٹر چپس. یہ 2 سال پہلے میں نے بک دیکھی ہے, وہ آج بھی اسی طرح ہی ہے سر. مسٹر اس چپس سے کیا لینا دینا سر؟ اس کی نسبت اگر آسان زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہوتا تو بچے کو فرق. تھینک یو جی. اس میں ایکچولی ابھی تک ہم نے صرف پہلی 5 کلاسز کا کریکولم بنایا ہے سر. اب ہمارے نیکسٹ فیز میں 6, 7, 8 کا ہم بنا رہے ہیں. جی جی. پھر 9, 10, 11, 12 میں جائیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبھی سلیبس کا حصہ نہیں. خالد چپس کا چانس بڑا تھوڑا ہے. خالد پرویز صاحب ہیں جی. اچھا سر دوسرا صاحب ہیں جی. سر دوسرا ختم نہیں ہوا. تھینک یو جی. سر دوسرا فیس کے بارے میں سر, ایک جو کلاس ہے جو 50,000 فیس دیتے ہیں ان کی 5-10,000 بڑھ جائے یا کم ہو جائے ان کو فرق نہیں پڑے گا. جو بیسیکلی بچے بیچارے غریب لوگ ہیں جو 5,000 فیس دیتے ہیں اور ان کی فیس 500 یا 1,000 کم ہو جائے اس کووڈ کی وجہ سے. دیکھیں آج کا اسکول بند ہے لیکن فیسیں جا رہی ہیں. تھینک یو سر. یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں کا. صرف میں اتنا کہوں گا کہ جب بچہ پہلی دفعہ کسی اسکول میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک مارکیٹ پلیس ہے. وہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ آپ جا کے مرسیڈیز بینز بھی خرید سکتے ہیں, آپ جا کے ٹویوٹا کرولا بھی خرید سکتے ہیں, موٹر سائیکل بھی خرید سکتے ہیں. وہ انکم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پرابلم کہاں آتا ہے؟ پرابلم یہ ہاں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ اسکول میں جانا ہے, لیٹ سے 5,000 والے میں کر لیا, تو ایک دم فیس بڑھا دی جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فیس جو ہے وہ کسی سسٹم کے تحت بڑھنی چاہیے. ونس یو ہیو میڈ اے ڈیسیجن, چاہے آپ نے ₹1,00,000 والا اسکول لیا ہے, چاہے آپ نے 500 یا ₹1,000 والا اسکول لیا ہے, اس کی جو انکریز ہے نا, ونس یو ہیو باٹ ان ٹو دا سسٹم, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی دم جو ہے نا وہ 50% فیس بڑھ جائے. اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک پورا 5% اور 8% کا ایک سسٹم ہے جو کہ, تو میرا خیال ہے وہ صحیح ہے. جی خالد پرویز صاحب جی ہمارے سینئر ممبر ہیں. تشریف لائے اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آج ہمارا جو بچھانا حکومت کے ساتھ چلے اور اس کے اس مشن کو آگے بڑھائے جس میں یکساں تعلیمی نظام ہے جو آپ کا ویژن ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹ بک کریکولم اور دوسرے بورڈ لائے اور ہمارا پبلشر جو پرائیویٹ پبلشر ہے مانا جائے, اس طرح نہیں ہے, اس کو برابر لانا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے. اگر آپ یہ طرح طرح کی شرائط جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے. آپ ایکچولی ابھی آئے ہیں, اس سے پہلے بڑی تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اقدامات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم پبلشنگ انڈسٹری کو ہر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل صحیح. ہمارا نظام چل رہا ہے. بالکل بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں جی ہمارے بورڈ ممبر ہیں اسی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
शफीक महमूद, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेपर जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पब्लिशिंग इंडस्ट्री से भी है और तमाम इंडस्ट्री से है। कोई भी मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स से, कोई पेट्रोलियम के प्राइसेस जो उनसे वो फिक्स हैं और ड्यूटी स्ट्रक्चर भी कोई चेंज नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसे देखना चाहिए कि जिसमें डायरेक्ट ये पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है। नो, लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है। सेंचुरी उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, उसकी तीसरी वो आपके मेंबर नहीं है, आपके ये मैन्युफैक्चरर 20 से 25% इंक्रीज कर चुकी है प्राइस। पेपर मैन्युफैक्चरर नहीं है यहाँ पे कोई। ये तो ਤੁਹਾਡੀ आपस ਦੀ ਗੱਲ है ना। लेकिन सर ब्लेम तो गवर्नमेंट आ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट प्राइस आ रही है, नीचे आ रहा है, और इसको तो देखिए आप ना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री से नोट कर लिया। आमिर कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक्स टू आवर मोस्ट एजुकेशन नहीं साहब रेस्टोरेंट को सोसेज को लीड हम करते हैं, तो उस बच्चों को ना जो खाते हैं, जो बुजुर्ग भी है ना, वो समझते हैं कि हम भी उनकी आवाज़ है, और आप माशाल्लाह मोस्ट पॉपुलर है चिल्ड्रन में। तो उनकी एक रिक्वेस्ट पर्सनैलिटी रखते हैं। यूके ने कैंसिल कर दिया हुआ है ओ लेवल A लेवल के एग्जाम्स, बांग्लादेश ने कर दिया हुआ है, इंडिया ने कर दिया हुआ है,